بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے کتاب التوحید کے اس ہفتہ واری سلسلہ وار درس میں ہمارے سامنے جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے شرک سے ڈرنے اور خوف کھانے کا عنوان ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے کلام کی چند آیتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے آئی ہیں اور اس کی مختصر تشریح اور توضیح بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کچھ حدیثیں بھی اس باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یا وقت کے مطابق دو حدیثیں آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ان حدیثوں سے کیا سبق ملتا ہے، کس طرح سے شرک سے ڈرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، شرک سے خوف کرنا، خوف کھانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کس قدر امت کے سلسلے میں فکر مند تھے۔ ہمارے سامنے جو روایت ہے، یہ روایت اسے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد نے اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ ڈراؤنی چیز، سب سے زیادہ خوف والی چیز، ڈرنے والی چیز جس کا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف ہے، یعنی سب سے زیادہ خوف ڈر مجھے تمہارے بارے میں جس سلسلے میں ہے وہ چھوٹا شرک ہے۔ ہم نے اس بات کو پہلے سے پڑھا ہے، جانا ہے کہ شرک جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک اصغر ہے اور ایک شرک اکبر ہے۔ یہ حدیث خود ہمارے سامنے ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہے وہ چھوٹا والا شرک ہے، شرک اصغر۔ اب آپ سوچیں کہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا چھوٹا والا شرک، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شرک کی ایک دوسری قسم ہے جو بڑا شرک ہے، جو بڑا شرک ہے۔ اب غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، غیر اللہ کے لیے رکوع کرنا، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا، ایسے ہی غیر اللہ کے قبر کا طواف کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ یہ سب کے سب شرک ہیں، اور وہ بھی شرک اکبر، بڑا شرک۔ یعنی اس شرک میں اگر کوئی شخص مبتلا ہوا اور اس کی اسی حالت میں موت ہو گئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شرک سے توبہ کر کے اپنے عقیدے کو خالص نہیں کر سکا، توحید پر خالص نہیں آ سکا، اپنے ایمان کو کھرا نہیں کر سکا، عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نے نہ کیا، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہوگا، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو اب یہ بات تو ہمیں معلوم ہے۔ یہاں آج جو حدیث ہمارے سامنے آئی ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اخوف ما اخاف علیکم، مجھے سب سے شدید خوف، سب سے سخت انداز کا ڈر، سب سے زیادہ ڈر تمہارے بارے میں جس چیز کا ہے وہ چھوٹا والا شرک ہے، الشرک الاصغر۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھائی سب سے زیادہ ڈر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں بڑے شرک کے بارے میں ہونا چاہیے۔ بڑا شرک خطرناک ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے انسان جہنمی ہو جائے گا اگر بغیر توبہ کیے مر جائے۔ چھوٹا والا شرک جو ہوتا ہے وہ بھی شرک ہے، لیکن وہ چھوٹا ہے، یعنی اگر انسان اس چھوٹے شرک کرتے ہوئے مر جائے
تو جس عمل میں جہاں وہ چھوٹا شرک پایا جا رہا ہے وہ عمل تو برباد ہو جائے گا، لیکن دوسرے جو نیکی کے کام ہیں وہ نیکیوں کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں پر انسان کو، اپنے بندے کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بڑے شرک سے انسان کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد، اور چھوٹے شرک سے وہ نیکی برباد جس نیکی میں وہ چھوٹا شرک پایا جاتا ہے، وہ نیکی برباد ہو جائے گی۔ بقیہ نیکیاں باقی رہیں گی جو انسان نے کیا ہے، لیکن بڑے شرک کی وجہ سے انسان کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد۔ تو اب ہمارے اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ چھوٹا والا شرک جس کے بارے میں اللہ کے نبی کو ہم امت کے لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈر تھا، تو چھوٹے شرک کے بارے میں کیوں ڈر تھا؟ بڑے شرک کا ڈر کیوں نہیں تھا؟ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر تمہارے بارے میں بڑے شرک کا ہے اور اس کے بعد چھوٹے شرک کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، سب سے زیادہ خوف تمہارے بارے میں مجھے جس شرک کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ چھوٹا شرک ہے۔ فَسُئِلَ عَنْهُ، آپ سے پوچھا گیا کہ وہ چھوٹا شرک کیا ہے، اس چھوٹے شرک کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ وہ آخر ہے کیا، وہ چھوٹا شرک کیا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا دیجئے کہ چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، فقال، آپ نے فرمایا، الریاء، چھوٹا شرک کیا ہے؟ ریاکاری ہے، ریاکاری، دکھاوا جس کو ہم کہتے ہیں نا، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا، کسی کو سنانے کے لیے کوئی کام کرنا، کسی سے تعریف حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، نام کے لیے، شہرت کے لیے، چرچے کے لیے، پبلسٹی کے لیے، کوئی دنیا کمانے کے لیے، دنیوی فائدے کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ریا کہتے ہیں، ریاکاری، جس کو دکھاوا اور نمود کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ چھوٹا شرک جس کا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر ہے، خوف ہے، وہ ریاکاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ اب یہاں پر اس کا جواب ہمیں اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں، تمہارے کس کے بارے میں؟ تمہارے بارے میں۔ اس کا سب سے پہلا مخاطب کون ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آنکھوں کے سامنے نظر آنے والے صحابہ، آپ کے چہیتے ساتھی سب سے پہلے مخاطب ہیں اس کے، کیونکہ آپ نے انہی کے کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ مجھے سب سے زیادہ تمہارے بارے میں جس بات کا ڈر ہے وہ چھوٹا شرک ہے، یعنی ریاکاری ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بات بیان فرمائی اس کے پیچھے راز کیا ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیے، ایک شخص جو مسلمان ہے، مومن ہے، موحد ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے، رکوع، سجدہ، نذر و نیاز، قربانی، دعا اور خوف، رجا، امید، خشیت، استعانت، استغاثہ، ساری کی ساری یہ باتیں کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ تو ایسے مومن موحد کے بارے میں ہمیں زیادہ ڈر نہیں ہے کہ وہ شرک اکبر کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر تو پورے طور پر لگا ہوا ہے، توحید پر لگا ہوا ہے، سجدہ اللہ کا، رکوع اللہ کا، دعا اللہ سے، نذر و نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ساری کی ساری باتیں اللہ کے لیے۔ تو جو مومن موحد ہیں، خالص مومنین جو علم کی بصیرت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ خوف کم ہے، یہ خوف ڈر کم ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ وہ توحید سے بغاوت کر کے غیر اللہ کا رکوع، غیر اللہ کا سجدہ کرنا شروع کر دیں گے، وہ قبروں اور مزاروں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے، وہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیں گے۔ اس کا ڈر کم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ توحید خالص کو سمجھتے ہیں۔ لیکن کوئی عمل کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہو، مال خرچ کر رہا ہو، قربانی کر رہا ہو، عمرہ کر رہا ہو، حج کر رہا ہو، کسی کی مدد کر رہا ہو، کسی کا تعاون کر رہا ہو، ان اعمال میں، ان نیکیوں میں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کے دل میں دکھاوے کی سوچ نہ آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے جو موحدین ہیں، خالص ایمان والے، جن کی توحید ایک دم خالص ہے، ایسے لوگوں سے اس کا ڈر کم ہے کہ وہ قبروں کی پوجا کرنا جلدی سے شروع کر دیں گے، دیو دیوتاؤں کی پوجا، حجر، شجر، قبر، ان کی پوجا کریں گے، اس کا ڈر کم ہے۔ بہرحال
انسان سے غلطی تو ہو سکتی ہے، انکار نہیں ہے اس سے، لیکن عام طور پر یہ غلطی، اس کا خوف کم ہے، لیکن یہ خوف ہے زیادہ کہ ایک آدمی جو توحید پرست ہے، مومن موحد ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، ہاتھ اس نے باندھا، اب اس کی نظر پڑ گئی کسی آدمی پر جو اس کو جانتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اس کا بڑا بھائی ہے، اس کے والد ہیں، اس کے استاد ہیں، یا جس سے اس کے تعلقات ہیں، وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ شخص مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ایسے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، لیکن نماز پڑھنے کے دوران کبھی وہ ہاتھ کو اپنے جیب میں لے جا رہا ہے کہ نہیں، کبھی بالوں سے کھیل رہا ہے، کبھی کپڑے سے کھیل رہا ہے وغیرہ، لیکن جب نظر پڑ گئی کہ فلاں صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں تو نماز کو اس نے سنوار کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ خطرہ ہو سکتا ہے، یہ دل میں آ جاتا ہے کہ وہ دیکھے گا تو کیا سوچے گا، کیسی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا ہاتھ تو سینے پر رکتا ہی نہیں، وہ کبھی اس جیب میں کبھی اس جیب میں، کبھی کہیں کھیل رہا ہے، اور اس طرح سے اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر حرکت دے رہا ہے، لیکن جیسے ہی نظر پڑی اس نے اپنی نماز کو سنوار لیا۔ یہ خطرہ زیادہ ہے۔ یہ خطرہ کیا ہے؟ یہ خطرہ زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ جس بات کا خوف ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹا شرک ہے، اور وہ ریاکاری ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ یہ تو دیکھیں گے کہ ایک مومن ہے، موحد ہے، پکا سلفی ہے، اہل حدیث ہے، الحمدللہ کبھی قبر مزار کا نام بھی نہیں لیتا کہ اس کا سجدہ کرے گا، نعوذ باللہ، اس سے بچتا ہے، لیکن آپ یہ تو چیز اس کے یہاں کبھی پا سکتے ہیں کہ وہ کوئی کام کرتا ہے تو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، وہ کسی پر خرچ کرتا ہے تو دکھا کر کے خرچ کرتا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ فلاں سا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کی تصویریں سوشل میڈیا کے نیٹ ورک پر گردش کر رہی ہیں۔ تو یہ چیز زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ انسانی طبیعت میں یہ چیز آنا کہ لوگ مجھے دیکھیں تو میری تعریف کریں، اس کا خطرہ زیادہ ہے، اس کا خطرہ زیادہ ہے، برخلاف ایک مومن موحد آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے بغاوت کرے اور قبروں پر جا کر کے سجدہ کرنا شروع کر دے، رکوع کرنا شروع کر دے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے، اولاد کا، بچوں کا سوال کرے، اس سے، اس وفات پانے والے شخص سے عزت کا سوال کرے، مال کا سوال کرے، عافیت کا، صحت کا سوال کرے، اس کا امکان اس کے بالمقابل کم ہے، لیکن ریاکاری کا خطرہ زیادہ ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ مجھے جو ڈر ہے، اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ خطرناک ہونے کے اعتبار سے نہیں، خطرناک ہونے کے اعتبار سے نہیں، زیادہ تمہارے زیادہ تر ریاکاری میں پھنس جانے کا مجھے زیادہ خوف ہے۔ مجھے زیادہ خوف تمہارے بارے میں کس بات کا ہے؟ کہ تم ریاکاری میں پھنس جاؤ گے، دکھاوا آ جائے گا، تمہارے یہاں نام آ جائے گا، شہرت آ جائے گی، چرچا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اب بتانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ تمہارے بارے میں ڈر ہے، اور وہ کیا ہے؟ چھوٹا شرک۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، یہ بات اپنی جگہ مسلم کہ اگر چھوٹے شرک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہے اپنی امت کے سلسلے میں کہ میری امت کے لوگ چھوٹے شرک مبتلا ہو جائیں گے، تو چھوٹا شرک خطرناک ہے، تبھی تو ڈرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چھوٹا شرک خطرناک ہے، ریاکاری، دکھاوا، نام، شہرت، پبلسٹی، چرچا۔ تو آپ بتائیے کہ اگر ریاکاری کے چھوٹے شرک سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہے اپنی امت کے بارے میں کہ اس میں میری امت مبتلا نہ ہو جائے، اگر میری امت ریاکاری میں مبتلا ہوگی، ریاکاری میری امت کے یہاں آ جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کا وہ عمل برباد ہو جائے گا۔ جس نماز میں ریاکاری وہ نماز برباد، کیونکہ اس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی ہے۔ جس صدقے میں ریاکاری وہ صدقہ برباد، جس زکوٰۃ میں ریاکاری وہ زکوٰۃ برباد، جس عمرے میں ریاکاری وہ عمرہ برباد، جس حج میں ریاکاری وہ حج برباد، جس قربانی میں ریاکاری وہ قربانی برباد، جس عمل میں، جس نیکی میں ریاکاری دکھاوا پایا جائے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ تو اگر ریاکاری کے شرک سے جو چھوٹا شرک ہے اس سے صرف وہ عمل برباد ہوتا ہے جس عمل میں وہ ریاکاری پائی جاتی ہے، تو بڑے شرک کا کیا کہنا، وہ تو بڑا خطرناک ہے، کیونکہ بڑا شرک اگر کسی آدمی نے کر لیا
تو ایسی صورت میں کوئی ایک نیکی برباد نہیں ہوگی بلکہ زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ کسی آدمی نے 20 سال، کسی نے 30، کسی نے 40، 50، کسی نے اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ریاضت، بندگی، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، فضائل سب انجام دیا ہے، ساری نیکیاں اس نے کیا ہے، لیکن اگر اس سے بڑا والا شرک ہوا، اس نے اگر سجدہ کسی غیر اللہ کا کیا، اس نے رکوع کسی غیر اللہ کا کیا، اس نے قربانی کسی غیر اللہ کے لیے کی، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا اور اس کی زندگی بھر کی ساری کی ساری نیکیاں ایک جھٹکے میں برباد ہو جائیں گی، اکارت ہو جائیں گی۔ تو پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا کہ شرک سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی، شفقت، رحمت تو دیکھو اپنی امت کے بارے میں، ہمارے اور آپ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر مہربان ہیں۔ کیا آپ کہتے ہیں مجھے، اے میرے ساتھیوں، میری امت کے لوگوں، تمہارے بارے میں بہت ڈر لگتی ہے کہ تم کہیں چھوٹا شرک نہ کر بیٹھو۔ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹا شرک؟ آپ نے فرمایا ریاکاری اور دکھاوا ہے۔ میرے بھائیوں، بات سمجھنے کی یہ ہے، ہمارا باب کیا ہے؟ ہمارا باب یہ ہے کہ ہم شرک سے ڈریں۔ یہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے ڈر رہے ہیں کہ نہیں ڈر رہے ہیں؟ اپنے بارے میں نہیں، اپنی پوری امت کے بارے میں ڈر رہے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں جن کا ایمان، جن کی توحید، جن کی استقامت کا پورا یقین ہے، جو سب سے زیادہ پکے سچے مومن، موحد اور متبع سنت ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہے۔ تو جب آپ کو ان خالص مسلمانوں کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ کہیں ریاکاری میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو آپ بتائیے کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جن کے پاس علم کم ہے، جن کے پاس بصیرت کم ہے، جن کے پاس سوجھ بوجھ کم ہے، جن کو پتہ نہیں، جن کو شعور نہیں، جن کو احساس نہیں، جن کو عقیدے کے بنیادی مسائل کا علم نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کتنا زیادہ خطرناک ہے، کتنا زیادہ خطرناک ہے کہ وہ چھوٹے شرک کے اندر پڑ جائے، ریاکاری کرے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے ڈر ہے۔ تو شرک کا ڈر ہونا چاہیے، شرک سے ڈرنا چاہیے، کہیں شرک نہ ہو جائے۔ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن شرک جیسے گناہ سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچانا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ مجھ سے ہو جائے، شرک جیسا گناہ، اور اس کے نتیجے میں میری نیکی برباد ہو جائے، یا بڑا شرک ہو جائے جس کے نتیجے میں میری ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک پیاری بات تو یہ ہے کہ کس قدر شفیق اور کس قدر مہربان ہیں ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے اپنی امت کے بارے میں یہ کہا، میرے ساتھیوں، میرے ایمان والے بھائیوں، میری امت کے لوگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہے وہ چھوٹا والا شرک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی اپنی امت کے ساتھ میں، اللہم امتی امتی وبکا۔ روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو شب بیداری کرتے، اور آخری پہر میں تیسرے صبح صادق سے پہلے آخری تہائی حصے میں جب آسمانی دنیا پر اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتا ہے، اترتا ہے، کیسے اترتا ہے نہیں معلوم، لیکن اس بات کا 101% یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا تو میں اسے دے دوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا تو میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا تو میں اسے روزی دے دوں۔ اس وقت سحر کے وقت میرے بھائیوں، سحر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، زار و قطار روتے تھے، اور آپ کیا کہتے تھے؟ اللہم امتی امتی، اے اللہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے، اے اللہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے، اے اللہ میری امت کی نجات کی فکر ہے، اے اللہ میری امت کو جنت کیسے ملے گی اس کی فکر ہے، اے اللہ میری امت کے لوگوں کو جہنم اور اس کے عذاب سے کیسے نجات ملے گی اس کی مجھے فکر ہے۔ وبکا، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے تھے وبکا، اور اس کے بعد آپ روتے تھے۔ اس قدر شفیق، مہربان، رحم دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے، یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے، رسول من انفسکم
تمہارے ہی اندر کا ہے، وہ تم ہی لوگوں میں سے ہے، وہ بھی انسان جیسے تم انسان، جیسے تم کھاتے پیتے ہو ویسے بھی وہ بھی کھاتا پیتا ہے، وہی کنبہ وہی قبیلہ ویسے ہی رشتے ناتے تمہارے پاس جیسے ہیں اس کے پاس بھی ہیں۔ من انفسکم، تمہارے اپنی نفس کے، تمہارے اپنی جان میں سے ایک رسول تمہارے پاس آیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ من انفسکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم عزیز علیہ ما عنتم۔ پہلے یہ پہلو کہ جس چیز سے تم کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے اس نبی کو بھی تکلیف ہوتی، اس رسول کو بھی تکلیف ہوتی، تمہارا دکھ درد محسوس کرتا ہے وہ۔ اور اس کے بعد حریص علیکم، تمہارا بڑا فکر مند ہے وہ، بڑا حریص ہے، بڑا سوچتا ہے، فکر مند ہے میری امت کے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت جنت میں کیسے جائے، میری امت جہنم سے کیسے بچے، گناہوں سے کیسے بچے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ حریص علیکم، تمہارے بارے میں بڑا لالچی ہے، بڑا فکر مند ہے وہ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں پر بے انتہا شفقت اور رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے، اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر مہربان تھے کہ اپنی امت کے بارے میں آپ کو ڈر لگتی تھی کہ میری امت کہیں چھوٹے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، ریاکاری میں نہ پڑ جائے، کہ اس کی نیکی برباد ہو جائے، اس کے عمل صالح برباد ہو جائے، اس کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے۔ اس کی فکر کرتے تھے ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی مہربانی ہے میرے بھائیوں، یہی شفقت ہے، یہی مہربانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لم یأتکم نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم شر ما یعلمہ لہم۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی نبی مجھ سے پہلے نہیں آیا ہے، ایسا کوئی بھی نبی مجھ سے پہلے دنیا میں نہیں آیا ہے جس نے اپنی امت کو کیا کہا ہو؟ الا کان حقا علیہ، مگر یہ کہ جو بھی رسول جو بھی نبی آیا دنیا میں اس کی ذمہ داری تھی، اس پر ثابت تھا، اس کے ذمہ تھا ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم، کہ وہ اپنی امت کو جتنی بھلائی جانتا ہو سب بتا دے، اپنی امت کو جتنی بھلائی کا اسے علم ہو، ساری بھلائیاں، ساری نیکیاں، ساری اچھائیاں، سارا اجر و ثواب کا راستہ جتنا بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہے، وہ اپنی امت کو کیا کرے؟ وہ بتلا دے۔ وَيُنذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، اور جتنی چیزیں برائی کی ہیں، شر کی ہیں، فساد کی ہیں، گناہ کی ہیں، اور وہ جانتا ہے اپنی امت کے بارے میں کہ میری امت اس گناہ کے اندر پڑ سکتی ہے۔ وَيُنذِرَهُمْ، تو ان گناہ کے کاموں سے اپنی امت کو ڈرا دے، چوکنا کر دے کہ میری امت کے لوگوں اس کے قریب نہیں جانا۔ تو اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر نبی کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو بھی اچھی سے اچھی چیز جانتا ہے وہ اپنی امت کو بتلا دے، سکھا دے، تعلیم دے دے، تاکہ امت اس پر چلے، اور جتنی بھی برائی کی چیز، نقصان کی چیز، گناہ کی چیز، معصیت کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے معلوم ہے، اس سے وہ آگاہ کر دے، ڈرا دے، چوکنا کر دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے گناہوں کے کاموں میں اپنے آپ کو ملوث نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو نیکیوں کے راستے پر بچائے رکھیں۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کی ذمہ داری تھی اپنی امت کو جو بھی بھلائی جانتا ہے سکھا دے، اور اپنی امت کو جو بھی برائی جانتا ہے اس سے آگاہ کر دے، ڈرا دے۔ یہ ہر امت کی ذمہ داری، ہر نبی کی ذمہ داری تھی اپنی امت کے بارے میں۔ اب ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ مہربان ہیں، سب سے زیادہ مہربان ہیں، سب سے زیادہ رحم دل ہیں، سب سے زیادہ مشفق ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امت کے بارے میں کتنی فکر کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے لوگوں، میرے ساتھیوں، میری امت کے لوگوں، مجھے بہت ڈر ہے تمہارے بارے میں کہ کہیں تم شرک اصغر میں، چھوٹے والے شرک یعنی ریاکاری میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بات سمجھا دی۔ اس کے بعد اب جب اس حدیث کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ چھوٹے شرک کے بارے میں مجھے بہت زیادہ ڈر ہے تمہارے بارے میں، تو اگر چھوٹا شرک خطرناک ہے تو بھلا بتاؤ بڑا شرک اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے کہ نہیں؟ بڑا شرک بہت زیادہ خطرناک ہے،
کیونکہ اس عمل سے, چھوٹے والے شرک سے, تو جس عمل میں یہ چھوٹا شرک پایا جائے گا وہ عمل برباد ہوگا, وہ عمل برباد ہوگا جس میں چھوٹا شرک پایا جائے گا. لیکن جس عمل میں بڑا شرک پایا گیا وہ شرک بڑا انسانی زندگی کی جتنی سال بھی وہ زندگی گزار چکا ہو ساری کی ساری نیکیاں برباد کر دے گا. 10 سال ہو, 20 سال ہو, 50 سال ہو, 100 سال ہو, کتنے بھی دن ہو چکے ہوں, لیکن اس نے جو شرک کیا ہے اس شرک کے نتیجے میں اس کی پوری زندگی کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اکارت اور ضائع فرما دے گا. تو اب اگر چھوٹے شرک سے اللہ کے نبی کو ڈر ہے تو آپ کو بڑے شرک سے اور زیادہ ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو حتمی بات ہے. لیکن چونکہ موحدین سے یہ بڑا والا شرک کم خوف ہے اور یہ چھوٹے والے شرک کا خوف, ریاکاری کرنے والا خوف زیادہ ہے, اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی. اچھا, اس کے بعد ہم یہ سرسری طور پر حدیث کا ترجمہ اور اس کا سرسری طور پر معنی ہے. اب آئیے ذرا مختصر طور پر یہ دیکھیں کہ اس حدیث کے فوائد کیا ہیں, اس حدیث سے ہمیں کون سی چیزیں معلوم پڑتی ہیں, کون سے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں. نمبر 1, پہلی بات ہمیں اس حدیث سے جو معلوم پڑی ہے وہ یہ معلوم پڑی ہے کہ شرک اصغر, چھوٹے والے شرک میں پڑنے سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. کیسے؟ 2 وجہوں سے. چھوٹے شرک سے بے انتہا بچنے کی ضرورت ہے. کس سے؟ چھوٹے شرک سے. کہیں آدمی چھوٹے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. کیوں ایسا؟ زیادہ خوف کیوں ہے, زیادہ ڈر کیوں ہے چھوٹا شرک میں مبتلا ہو جانے کا خوف کیوں ہے؟ نمبر 1, پہلی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ڈر تھا کہ کہیں آپ چھوٹے والے شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ, اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ حج کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں, لا ریاء فیہا ولا سمعہ, اے اللہ اس حج میں کوئی ریاکاری نہیں ہے, کوئی ریاکاری نہیں ہے, کوئی دکھاوا, کوئی سراوا نہیں ہے اس کے اندر. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے وقت فرمایا تھا. اب آپ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاکاری سے دور ہٹنا ہے کہ نہیں ہٹنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنا دور ہو رہے ہیں ریاکاری سے. اعلان کرتے ہیں اے اللہ جو میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس میں ریاکاری کا میرا کوئی ارادہ نہیں, دکھاوے کا کوئی ارادہ نہیں, نام و نمود کا, شہرت کا, چرچے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس لیے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ریاکاری سے بے انتہا بچتے تھے, ریاکاری سے بے انتہا بچتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو پہلی بات کیا معلوم پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں شرک اصغر میں مبتلا نہ ہو جائیں. جب آپ کہتے ہیں اللہ اس میں ریاکاری نہیں ہے, دکھاوا نہیں ہے, اگر اللہ کے نبی اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں تو آپ کو اپنی امت کے بارے میں کتنی فکر ہے کہ میری امت دکھاوے کا کام نہ کر بیٹھے, میری امت ریاکاری کا کام نہ کر بیٹھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت زیادہ ڈر تھا. تو اب جب بہت زیادہ ڈر تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چھوٹے شرک سے ڈرنے کی بے انتہا ضرورت ہے. چھوٹے شرک سے ڈرنے کی بے انتہا ضرورت ہے, اس لیے کہ ریاکاری سے ہماری نیکی برباد ہوگی. دوسرے عمل میں نیکی وہ بھی ریاکاری, وہ بھی نیکی برباد. تیسرا عمل اس میں ریاکاری, وہ بھی نیکی برباد. اس طرح سے نیکیوں میں ریاکاری اگر آتی ہے تو نیکیاں برباد ہو جاتی. دوسری وجہ کیا ہے؟ شرک اصغر سے ڈرنا چاہیے. اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک کا ڈر, کس شرک کا ڈر؟ یہ شرک اصغر, اس کا ڈر آپ کو کن لوگوں کے بارے میں ہوا تھا؟ صالحین, نیک لوگوں کے بارے میں. اور وہ بھی کیسے نیک؟ جو نیکی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں, مکمل ایمان والے, مکمل اطاعت والے, مکمل صلاح اور نیکی والے. ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوا اور آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں تمہارے بارے میں مجھے جس بات کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹے شرک میں پڑ جانے کا ڈر ہے. میرے بھائیوں یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ اگر پکے ایمان والوں کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں وہ چھوٹا شرک نہ کریں, یعنی ریاکاری نہ کریں,
ریاکاری نہ کریں، ڈر ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جو لوگ ان بڑے ایمان والے، کامل ایمان والے، اونچے ایمان والوں کے مقابلے میں معمولی ایمان والے، کمزور ایمان والے ہوں گے، ان کے لیے چھوٹے شرک میں مبتلا ہونے کا ڈر کتنا زیادہ ہو جائے گا۔ کیونکہ نبی کے سامنے کون تھا؟ آپ کے چیدہ برگزیدہ صحابہ، آپ کے چہیتے لاڈلے ساتھی، ان کے بارے میں آپ کو ڈر تھا کہ چھوٹے شرک میں نہ پڑ جائیں، ریاکاری میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ تو آپ بتائیے کہ عام لوگ جو ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر انہیں دین کا کوئی شعور نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے بارے میں اس شرک میں پڑنے کا خطرہ کتنا زیادہ ہے۔ ان دو وجوہات سے میرے بھائیوں کیا معلوم پڑا کہ چھوٹے شرک سے بے انتہا ڈرنے کی ضرورت ہے، چھوٹے شرک سے ڈرنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ اس حدیث سے کیا معلوم پڑا؟ اس حدیث سے یہ معلوم پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر بہت زیادہ مہربان تھے، بہت زیادہ شفقت کرنے والے، بہت زیادہ رافت اور رحمت کرنے والے وہ نبی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات آ چکی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو شب بیداری کرتے، آخری پہر میں اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتے تھے، اپنی امت کی فکر میں، اپنی امت کے غم میں آپ ڈوبے رہا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، آپ کا طریقہ تھا۔ تو دیکھیے دوسرا مسئلہ کیا معلوم پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سلسلے میں بڑے ہی مشفق اور مہربان تھے، اور بہت زیادہ فکر مند تھے کہ کس طرح سے میرے ساتھی، میرے ایمان والے یہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کیسے ان کو ہدایت مل جائے، کیسے ان کو رہنمائی مل جائے، اور کیسے ان کی خیر خواہی ہو جائے، ان کا بھلا ہو جائے۔ اپنی امت کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا فکر مند تھے، اتنا فکر مند تھے کہ سامنے سے اعلان کیا کہ ساتھیوں، مجھے سب سے زیادہ جس بات کا تمہارے بارے میں ڈر ہے وہ ریاکاری کا ڈر ہے، جو چھوٹا شرک ہے۔ میرے بھائیوں بات سمجھنے کی ہے کس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر ہے اپنی امت کے بارے میں، کس طرح سے اپنی امت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر مندی ہے، ٹینشن ہے۔ آپ رو رہے ہیں، آپ گڑگڑا رہے ہیں، آپ امتی امتی کہہ رہے ہیں، اے اللہ میری امت کے لوگ، اے اللہ میری امت کے لوگ۔ اس طرح سے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے، یعنی میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کو نجات کیسے ملے گی، اے اللہ میری امت کو جنت کیسے ملے گی، اے اللہ میری امت کے لوگ جہنم سے کیسے آزاد ہوں گے۔ اس بات کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ شفقت کا رویہ، نرمی کا رویہ، اور ایسے ہی نصح کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ، ہدایت کا جذبہ لے کر کے ہمیں بھی میرے بھائیوں اپنی ہمیں ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں فکر مند تھے، اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ماتحتوں کے لیے فکر مند رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ شرک میں پڑ جائیں، ایسا نہ ہو بدعت میں پڑ جائیں، ایسا نہ ہو گناہ کا فلاں کام کر لیں جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اگر نبی کو شفقت اور مہربانی تھی اپنی امت پر، تو امت کے بھی خاص لوگوں کو عام لوگوں پر بہت زیادہ شفقت اور مہربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں میرے بھائیوں دوسرا مسئلہ معلوم پڑا۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ کس بات کی فکر ہونی چاہیے ایک شخص کو؟ اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے بال بچوں کے بارے میں اگر انسان کو فکر ہے تو سب سے زیادہ فکر کس چیز کے بارے میں ہونا چاہیے؟ ایمان اور عقیدے کے بارے میں فکر ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے آپ نے کیا کہا، مجھے شرک کے بارے میں ڈر ہے۔ آپ نے نہیں فرمایا مجھے تمہاری فقیری کا ڈر ہے، تمہاری محتاجگی کا ڈر ہے، تمہارے اس دنیا کے اندر فلاں نقصان کا ڈر ہے، آپ نے نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ جو تم نیکیاں بھی کرتے ہو اس میں بھی ریاکاری کرو گے، نیکیاں کرتے ہو اس میں بھی کیا کرو گے؟ ریاکاری کا ڈر مجھے تمہارے بارے میں بہت زیادہ۔ اور ریاکاری کا تعلق کس سے ہے؟ شرک اصغر ہے یہ، یعنی ایمان اور عقیدے کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جس طرح سے نبی کریم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آیت کریمہ پڑھی اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں، فرمایا کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، دور رکھنا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر مہربان ہیں، آپ اپنی امت کے بارے میں فرما رہے ہیں
آپ اپنی امت کے بارے میں شفقت اور مہربانی کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا میرے بھائیوں کہ انسان کو سب سے زیادہ جس بات کی فکر ہونی چاہیے وہ انسان کا ایمان ہے، اس کا عقیدہ ہے، اس کی توحید خالص ہے، اس کے اندر ریاکاری، چھوٹا شرک، بڑا شرک، چھپا شرک، کھلا شرک، کیونکہ شرک اکبر، شرک اصغر ہے، شرک جلی ہے، شرک خفی ہے، یہ ساری باتیں بھی آگے آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ابھی سرسری طور پر ہم یہ باتیں جان لیں کہ شرک کی ساری قسموں سے، چھوٹی سے بڑی سے، ظاہر سے باطن سے، اور اس کے علاوہ خفی سے جلی سے، کسی بھی طرح کی شرک سے ہم کو آپ کو بچنا بے انتہا ضروری ہے۔ اچھا، نمبر 3، تیسرا مسئلہ کیا معلوم پڑا؟ وہ یہ معلوم پڑا کہ شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اکبر بڑا شرک، اور ایک شرک اصغر چھوٹا شرک، 2 قسمیں ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں فرمایا ہے الشرک الاصغر، الشرک الاصغر، سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہے وہ ہے چھوٹے شرک کا، میری امت کے لوگ چھوٹے شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس بات کا ڈر ہے۔ تو تیسری بات معلوم پڑے کہ شرک کی 2 قسمیں، ایک بڑا شرک اور ایک چھوٹا شرک۔ شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ اب آئیے یہاں پر ہم فرق جان لیتے ہیں، فرق 2-3 بنیادی فرق ہیں بڑے شرک اور چھوٹے شرک میں، ہمیں اس فرق کو صحیح معنوں میں جاننے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، اصل پہلے یہ جان لیں کہ شرک اکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ہم لوگوں نے پڑھا ہے کتاب کے آغاز میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، جب شرک کا تذکرہ آیا تھا تو یہ بات آئی تھی کہ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، شرک کی تعریف، اس کی پہچان کیا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ تسویۃ غیر اللہ باللہ فیما ہوا من خصائص اللہ، غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کو اللہ کے برابر کر دینا ان چیزوں میں جو اللہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ کی خصوصیات میں کسی بھی غیر اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کر دینا، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اچھا، اب شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر کی تعریف کیا ہے؟ شرک اصغر کے بارے میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں شرک اصغر وہ شرک ہے جس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں آیا، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں آیا، صحابہ کرام کے اقوال اور آثار میں آیا۔ بات اچھی طرح سے واضح ہو جانی چاہیے، شرک اکبر اصغر میں خلط ملط نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ پہلی چیز شرک اکبر کی تعریف ہو گئی۔ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر وہ ہے جس کا ذکر قرآن کی آیت میں حدیثوں میں آیا ہوا ہے، اور یہ ہے اس کے اندر کہ یہ شرک ہے، اس کے بارے میں یہ بات بھی طے ہے کہ وہ گناہ کیسا ہے؟ شرک والا گناہ ہے، لیکن اس شرک میں یہ بات ہے کہ وہ بڑے والے شرک کی حد تک نہیں پہنچتے، تو وہ چھوٹا والا شرک ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں شرک اصغر وہ شرک ہوتا ہے جو شرک تو ہے لیکن شرک اکبر کے درجے تک نہیں پہنچتا ہے، شرک اکبر کے درجے تک نہیں پہنچتا۔ مثال کے طور پر ایک مثال تو ہوگی ریاکاری، بہت آسان ہے سمجھ میں آنے کے لیے، ریاکاری۔ ایسے ہی ہے مثال کے طور پر غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا۔ اب یہاں دیکھیے، سمجھ لیں، ذرا سا سمجھیں، اگر غیر اللہ کے سوا جس کی قسم کھا رہا ہے، اگر اس کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ اس کا درجہ بالکل ویسے ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس کا درجہ جس کی قسم کھا رہا ہے اس کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اس کا درجہ، اس کا مقام، اس کی عظمت ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی عظمت ہے، تب تو آدمی شرک اکبر کا مرتکب ہو جائے گا، بڑے شرک۔ لیکن یہی شخص جو غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے، وہ قسم صرف اس لیے نہیں، اس لیے کھا رہا ہے کہ میرا کام ہو جائے، میں نے اس کو بڑا مان لیا ہے، میں نے اس کی تعظیم کی ہے، اس لیے فلاں کے نام سے قسم کھا لی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بات پر ابھی بھی پورے طور پر پکا ڈٹا ہوا ہے، پکا اڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے کہ شرک ہے۔ قسم کھانا کیا ہے؟ شرک ہے، لیکن وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ میرا یہ کام ہے، اس کام کے لیے مجھے فلاں کی قسم کھانی ہے، میں اس کی قسم کھا لیتا ہوں، اس کی تعظیم ہو جائے گی، اس کی بڑائی ہو جائے گی، اللہ کی عظمت تو نہیں ہوگی، اسے اس کی عظمت اللہ کے جیسے نہیں ہوگی، لیکن اس کی تعظیم ہو جائے گی، اس کی بڑائی کر دوں گا میں، تو پھر میرا یہ کام ہو جائے گا، میری بات کا لوگوں کو یقین ہو جائے گا۔ اس طرح سے وہ غیر اللہ کی قسم کھا لیتا ہے۔ تو جس کی غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اگر اسے اللہ کے درجے میں رکھ کر کے قسم کھاتا ہے تب تو بڑا شرک ہے، اس درجے پہ نہیں رکھتا ہے بلکہ اس کو معمولی سمجھتا ہی ہے،
اللہ کی شان کو اعلیٰ سمجھتا ہے بہت زیادہ، تو ایسی صورت میں وہ قسم کھانے والا شرک اصغر کا مرتکب ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ایک مثال اور لے لیں، بہت ساری مثالیں ہیں. تعویذ کا مسئلہ ہے. تعویذ حرام ہے، تعویذ شرک ہے. اللہ کے نبی کی حدیثیں آگے پورا باب آئے گا، بلکہ ایک سے زیادہ باب آئیں گے جس میں تفصیل سے سارے مسائل ہم آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن اختصار کے ساتھ تعویذ لٹکانا. اب تعویذ لٹکا رہا ہے آدمی، جو بھی اس کے اندر لکھا گیا ہو اسے قطع نظر جو تعویذ آدمی لٹکاتا ہے. اب یہ تعویذ لٹکانے کا کیا حکم ہے؟ اگر آدمی تعویذ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ اسی تعویذ کو لٹکانے سے مجھے شفا مل جائے گی. شفا دینے والا کس کو سمجھتا ہے؟ اسی تعویذ کو سمجھتا ہے کہ یہی شفا، اسی تعویذ سے شفا ملے گی، یہی شفا دینے والا. تو ایسی صورت میں وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو جائے گا، بڑے شرک کا. اور جو آدمی اس عقیدے سے نہیں، تعویذ اس عقیدے سے نہیں لٹکاتا کہ یہی باندھ لیا تو یہ مجھے شفا دے دے گی تعویذ، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ بہت سارا جتن ہم نے کیا ٹھیک ہونے کے لیے، علاج کرنے کے لیے، شفا یابی کے لیے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے، اس کو بھی ایک ذریعہ بنا کر کے اس کو بھی لٹکا لے اور سوچے کہ اس کو میں لٹکاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے سے شفا دے دے گا. تو شفا دینے والا کس کو سمجھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو. لیکن تعویذ کیوں لٹکا رہا ہے؟ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ اس کو ذریعہ سمجھتا ہے، اس کو لٹکاؤں گا تو اللہ مجھے شفا دے گا، اس کو باندھ لوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا. اگر وہ ایسے سمجھتا ہے اور ایسے سمجھ کر کے تعویذ لٹکاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ شرک اصغر کرتا ہے، کیونکہ پورا کا پورا بھروسہ اس کا تعویذ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے. وہ صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہے، لٹکا رہا ہے کہ اس کو ذریعہ سمجھتا ہے کہ اس کو لٹکاؤں گا تو میرا کام ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں شرک اصغر ہے اور پہلے والی شکل میں شرک اکبر ہے. اس طرح سے فرق ہے. خیر، یہ تو صرف اور صرف یعنی تھیوری کے انداز میں یہ فرق آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اس کے بعد ان دونوں کے انجام کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ شرک اکبر کر کے کوئی مر جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ شرک اصغر کر کے کوئی مر جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام اس اعتبار سے شرک اکبر شرک اصغر میں کیا فرق ہے؟ نمبر 1، پہلا فرق کیا ہے؟ شرک اکبر جو آدمی کرے گا اس کی ساری نیکیاں، سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. شرک اکبر کرنے والے کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. جبکہ شرک اصغر چھوٹا شرک کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ جو چھوٹا شرک کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا کہ جس عمل میں وہ چھوٹا شرک پایا گیا، ریاکاری پائی گئی، صرف اور صرف وہ عمل برباد ہوگا. اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے وہ کام نہیں کیا تھا. اس لیے ہم نے کیا تھا کہ لوگ دیکھیں گے، تو ہم نے دکھانے کے لیے وہ کام کیا تھا. تو جس عمل میں ریاکاری پائی جائے گی وہ عمل برباد ہو جائے گا. چھوٹا شرک جہاں پایا جائے گا اس سے وہ عمل برباد ہوگا، اور بڑا شرک جہاں پایا جائے گا سارے کے سارے اعمال کو، ساری کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا. یہ پہلا فرق ہے. دوسرا فرق کیا ہے میرے بھائی؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر، بڑا شرک کر کے اگر کوئی آدمی مر گیا، توبہ نہیں کیا، تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا. جبکہ چھوٹا والا شرک کر کے اگر کوئی شخص جہنم میں گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا. چھوٹا شرک کیا ہے، ہمیشہ جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں رکھے گا، بلکہ اس چھوٹے شرک کی جتنی سزا اسے جہنم میں ملنی چاہیے اتنی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا، اور اس کے بعد اسے نکال کر کے جنت کا مستحق بنا کر کے اس میں اسے داخل فرما دے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دوسرا فرق ہے. پہلا فرق سارے اعمال برباد، اور چھوٹے شرک سے جس عمل میں وہ شرک پایا جاتا ہے وہ برباد. نمبر 2، بڑا شرک کوئی آدمی کرے گا تو ایسا شخص ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا؟ جہنمی ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا. اور چھوٹا شرک جو کرے گا وہ شرک اسے ہمیشہ جہنم میں لے جانے کا موجب نہیں ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ چھوٹا شرک کرنے والا آدمی سزا پا کر کے جہنم سے باہر نکلے گا. ٹھیک ہے، یہ دوسرا فرق. تیسرا فرق کیا ہے؟ شرک اکبر کرنے والا جیسے ہی شرک اکبر کرے گا وہ اسلام کے کھاتے سے باہر چلا جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا.
اسلام کی ملت سے، اسلامی عقیدے سے وہ کیا ہوگا؟ نکل جائے گا، اور چھوٹا شرک کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ شرک اکبر کرنے والا اسلام سے خارج، اور شرک اصغر کرنے والا اسلام سے خارج نہیں، بلکہ اسی گناہ کو بربادی ہوگی، اسی عمل کی بربادی ہوگی جس عمل میں اس نے چھوٹا شرک یعنی ریاکاری کا کام کیا ہے۔ اس طرح سے اس کتاب کے اندر یہ ایک حدیث باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنے کا بیان، اس باب کے تحت آپ نے ایک چھوٹی سی حدیث اور بڑی عظیم الشان اور پیاری حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث سے یہ چند مسائل معلوم ہوتے ہیں، ان چند فوائد کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرک سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک بڑا ہو چھوٹا ہو، ہے وہ شرک، اور چھوٹا شرک انسان کو بڑے شرک کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹا بڑا کوئی تفریق نہیں، سارے شرک سے بچے۔ اور اس سے پہلے، بہت پہلے شروع میں جب درس کا آغاز ہوا تھا تو بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو یہ دعا سکھلایا کرتے تھے کہ جب تم یہ دعا کر لو گے تو تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یعنی ہر چھوٹا شرک بڑا شرک سب کیا ہوگا؟ سب کا سب معاف اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے گا۔ تو اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واعوذ بک واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں اور میں جان رہا ہوں، جان بوجھ کر کے تیرے ساتھ شرک کروں، اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جو کچھ انجانے میں مجھ سے ہو گیا ہو جاتا ہو میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری مغفرت کا، تیری بخشش کا، تیری معافی کا سوال کرتا ہوں۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سے جاننا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے انسان سارے چھوٹے بڑے شرک سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ کوئی بھی پارسائی کا اظہار نہ کرے، کوئی کتنا بھی نیک ہو جائے، متقی پرہیزگار ہو جائے، اسے جلد بازی، کوئی بھی نیک ہو جائے، متقی پرہیزگار ہو جائے، اسے اس بات کا غرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرک سے بچا لے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام ڈریں، ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے بچیں، ڈریں، تو ہم امتیوں کو کتنا ڈرنے کی اور شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس حدیث کے مضمون پر، اس کے فوائد پر، اس کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید خالص کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص عبادت کی توفیق عطا فرمائے، کسی بھی طرح سے کسی غیر کی شراکت نہ ہو، کسی غیر کی شراکت نہ ہو، کوئی بھی ہماری سوچ میں کبھی بھی یہ بات نہ آئے کہ فلاں کو بھی پتہ چل جاتا تو میری تعریف ہوتی، اس کو بھی علم ہونا چاہیے، اس کو بھی معلومات ہونی چاہیے، یہ چیز کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ ہم یہ سوچیں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سن لے، اللہ تعالیٰ دیکھ لے، قبول فرما لے، اجر دنیا میں آخرت میں دے دے، اس سے بڑا کوئی سرمایہ ہمارے پاس موجود نہیں۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ڈریں گے تو اس سے بچنے کا سامان بھی کریں گے، جب ڈریں گے تو اس کا انتظام بھی کریں گے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شرک کے تمام چھوٹے بڑے اقسام، انواع، اس کے اجزاء، اس کی ذرات، اس کی ساری فیملی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں اس کی توفیق مانگنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے بڑے بڑے برگزیدہ نبیوں نے، ابراہیم خلیل اللہ نے، اور دوسرے محمد الرسول اللہ کے خلیل، ابراہیم بھی اللہ کے خلیل ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ہیں۔ اور بہرحال یہ تو بہت اہم مسئلہ ہے میرے بھائیوں کہ شرک سے ڈرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر انبیاء علیہ السلام کی وصیتوں کا تذکرہ ہے۔ کس کا؟ وصیتوں کا تذکرہ۔ وصیت کرتے تھے تو کیا وصیت کرتے تھے؟ پوچھتے تھے یہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے؟ کسی غیر کی تو نہیں؟ نماز ہے، یا مثال کے طور پر دیگر عبادات ہیں، یا مثال کے طور پر ہم اپنی عبادات لے لیں، قیام ہے، قومہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے وغیرہ، کوئی بھی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ پوچھتے تھے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟
قالوا نعبد آبا قالوا نعبد، انہوں نے جواب دیا ہم عبادت کریں گے اسی اللہ کی جو آپ کا رب ہے، جو ہمارے آپ کے پہلے والوں کا رب ہے، ہم اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اس کی فکر مرنے کے وقت وصیت اور تاکید کرتے تھے عقیدے کے مسئلے میں۔ میرے بھائیوں، اب ہمارا المیہ کیا ہے؟ ایک طرف تو ہماری نیکیوں کی کمی ہے، نیکیوں میں کوتاہی ہے، نیکیوں میں سستی ہے، اور پھر کوئی تھوڑی بہت نیکی ہم کریں بھی اس کے بعد ریاکاری کر کے، چھوٹا شرک کر کے اسے بھی برباد کر لیں، تو آپ بتائیے کہ ہم سے زیادہ نادان اور ہم سے زیادہ خسارے میں اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں تو ریاکاری جگہ جگہ، دکھاوا قدم قدم، نام قدم قدم، تعریف، شہرت، چرچا قدم قدم، لمحہ لمحہ، یہی ماحول ہے۔ الا من رحم اللہ، اس لیے اپنی عبادتوں کو اس ریاکاری سے بچاؤ۔ چیلنجنگ ہے مسئلہ، کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے اس ریاکاری سے؟ کیسے بچائیں؟ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ریاکاری سے اگر بچانا چاہتے ہیں تو ان وعیدوں کو پڑھ لیں جو اللہ کے کلام کی آیتوں میں ریاکاری کرنے والوں کے لیے ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 قسم کے لوگوں پر سب سے پہلے جہنم بھڑکائی جائے گی۔ 3 قسم کے لوگوں پر۔ کس لیے؟ کیوں بھڑکائی جائے گی؟ سب دکھاوے کے لیے۔ ایک پڑھنے والا عالم قاری کس لیے پڑھتا تھا؟ دکھاوے کے لیے۔ ایک شخص مجاہد اللہ کی راہ میں لڑنے والا کیوں لڑتا تھا؟ دکھاوے کے لیے۔ ایک شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا تھا، کس لیے؟ دکھاوے کے لیے۔ کیا حکم دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا انہیں پکڑو، اٹھا کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ اس لیے کہ ساری نیکیاں تو کرتے بھی تھے لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرک اکبر سے اور شرک اصغر سے، اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔